السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو پیچھے رہنے والے منافق تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دو عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ آج الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں بھی دو صورتیں ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اب غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو منافقین تھے وہ بھی دو قسم کے جو تھے نا لوگ تھے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے۔ ایک منافق جو اس لیے شریک سفر نہیں ہوئے تھے کہ یہ جنگ اس وقت کی سپر پاورز روم سے تھی، ان کا خیال تھا کہ اس جنگ میں کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ پکے اور سچے مسلمان بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ اس پر سخت نادم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنائے۔ اس کے متعلق یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی وہ نازل ہوئی، یعنی صرف تمہارے کہہ دینے سے ہم اعتبار نہیں کریں گے بلکہ آئندہ تمہارا کردار دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ یہ کہے اگر درست ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنا واقعی تمہاری مجبوری تھی، اگر بعد میں بھی تمہارے یہی کرتوت رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد سے باغی اور منافق ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 94 اور 95 میں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، سو ان سے بے توجہی کرو، بے شک وہ رجس ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کچھ کماتے رہے ہیں۔ یعنی کہ جو انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، بہت سے ان کے الٹے سیدھے جو تھے وہ باتیں تھیں جو انہوں نے عذر پیش کیے تھے، بہت ہی بوگس قسم کے تھے۔ مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف انہوں نے سازش کی بہت بڑی۔ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض منافق ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے کے لیے ایک عالمی نیٹ ورک بھی بنا رکھا تھا۔ ان کے روم کی عیسائی حکومت سے براہ راست روابط تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے مدینہ سے باہر قبا کے علاقے میں مسجد کے نام پر ایک سازشی مرکز قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمارے گھر مسجد قبا سے کافی دور ہیں، بارش وغیرہ میں وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے، ہم اپنے محلے کی ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مشغول تھے، اس لیے فرمایا کہ واپس آ کر اس کا افتتاح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسجد کا افتتاح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے تمام مقاصد کھول کر سامنے رکھ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فیہ ابدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف منع فرما دیا گیا کہ آپ اس کے اندر کھڑے مت ہو، کیونکہ وہ بنائی ہی جو ہے نا وہ پلاننگ اور پلاٹنگ کے لیے گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا۔
اب صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کچھ آیات جو ہے وہ نازل فرما رہے ہیں. منافقین کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. آیت نمبر 100 ہے. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. صحابی جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پوری زندگی اسلام پر بسر ہوئی اور اسی پر موت آئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 3 گروہ ہیں. سب سے جو افضل ہیں وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا. دین کو بچانے کے لیے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی. دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے حالات سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھروں اور دلوں میں جگہ دی ہر طریقے سے ان کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے. اور کچھ وہ جو باہر دیہاتوں میں رہتے تھے انہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب اسلام ایک طاقت بن چکا تھا اس لیے نہ انہیں ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی انہیں مہاجرین کی میزبانی کرنی پڑی. انفرادی سطح پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 5 ان کے درجات ہیں. سابقون الاولون جو ابتدا اسلام میں مسلمان ہوئے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی. نمبر 4 یہ کہ فتح مکہ والے لشکر میں شامل ہونے والے اور نمبر 5 پہ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے دوسرا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو سزا ہی ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں تمام لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیا گیا. جیسے میں نے کل بیان کیا کہ یہ فرض عین تھا. یہ جہاد جو تھا تبوک کا وہ فرض عین تھا اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب مسلمانوں کا امیر جن لوگوں کو جنگ پر جانے کا حکم دے تو جنگ میں شرکت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے. اگر وہ سب کو نکلنے کا حکم دے تو سب پر نکلنا فرض عین ہوتا ہے. غزوہ تبوک اس دور کی سپر پاور روم سے تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا. اس لیے جو لوگ بلا عذر شامل نہیں ہوئے پھر انہیں سزا دی گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف 9 لوگ تھے جنہیں محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل وہ نہ ہو سکے اور وہ اپنے کام پر قدر بہت زیادہ نادم تھے. ان میں سے 6 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے ہوئے اور معافی کی درخواست کرنے کی بجائے مسجد کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں اگر وہ معاف کرے گا تو ہمیں آزاد کر دے گا ورنہ ہم اسی طرح بھوکے پیاسے مر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو فرمایا انہوں نے جلد بازی سے کام لیا. میرے پاس آتے معافی کی درخواست کرتے تو میں انہیں اللہ سے جو ہے وہ انہیں معاف اللہ بھی کر دیتے انہیں معاف مگر اب چونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس لیے اب ان کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ستونوں سے کھول دیا گیا. آیت نمبر 102 سے 105 میں آتا ہے کہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے یعنی برے ملا دیے. قریب ہے کہ اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے لیکن اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان کے مالوں سے صدقہ لے لو ان کے ساتھ ان کو پاک کرے گا صدقہ اور انہیں صاف کرے گا اور ان کے لیے دعا کر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جو انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کریں. بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقہ لیتا ہے اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور کہہ دے کہ تم عمل کرو پس عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی اور عنقریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا. اب یہ جو 6 صحابہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جنہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا
تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو معاف کر دیا. اب باقی جو 3 صحابی تھے، ٹوٹل میں نے 9 کا ذکر کیا اوپر، جو 3 صحابی تھے ان کا جو فیصلہ تھا وہ مؤخر کر دیا گیا. انہوں نے جو ہے وہ 3 صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں تھے جنہوں نے جو ہے وہ ستونوں سے اپنے آپ کو تو نہیں باندھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ بتا دیا اور معافی کی درخواست کی، اور ان تینوں کو سزا دی گئی. اور وہ سزا کیا تھی کہ 50 دن کے لیے ان کا پورے طریقے سے بائیکاٹ کر دیا گیا. ان کے ساتھ بات بھی کوئی نہیں کرتا تھا، ان کے اپنے گھر والے بھی بات نہیں کرتے تھے، اور ان کا ہر لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کے بعد جو تھے وہ ایک صحابی کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا. آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں ہے. پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کرے، یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح بخاری میں ان کا پورا واقعہ کعب بن مالک جو ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، پورا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہی وہ صحابہ تھے، 9 صحابہ جن کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے پچھلے پارے میں 10th میں اس کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جان خرید لیا اور اس کے بدلے ان کو کیا دیا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. دنیا میں انسان محض امتحان کے لیے آیا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جن کا اسے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے خوش دلی سے اللہ کے سپرد کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہی نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں. یعنی وہ اپنا مال اور اپنی جان وہاں استعمال کرے جہاں اللہ کو پسند ہو، اور اس کام میں ہرگز نہ لگائے جو اللہ کو ناپسند ہے. مومن وہ ہے جو اپنا مال اور جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی امانت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ محض اپنی امانت ہی واپس نہیں لیتا بلکہ خوش دلی سے واپس کرنے والوں کو ابدی کامیابی یعنی جنت عطا کرتا ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ان کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے. تو اپنے سودے پر خوب خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمانے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت فرما بردار تھے، تو اللہ اور اس کا رسول جو تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آیت نمبر 128، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے دن رات انہوں نے اپنا ایک کر دیا، اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ اس سے زیادہ تکلیف اٹھانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے کی اور ان کی سنتوں کو جو ہے وہ جاری کرنے والا بنا دے. آمین رب العالمین. ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، آمین یا رب. سورہ یونس سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ یونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. اس صورت میں مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ اور ان کے عقائد کا رد ہے، خصوصاً ان کا عقیدہ، ان کا جو رسالت کے بارے میں تھا، آخرت کا ان کا انکار اور انکار توحید کا رد کیا گیا ہے،
اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہتھیاروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو سورہ یونس میں کفار سے علمی مجادلہ اور لسانی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی جو وجہ تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 ہے، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنا اس کے بعد کہ اللہ نے ہی تعارف سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کو حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ ایک اللہ کا کلام لے کر ایک شخص ان کے پاس آیا ہے جو انہی میں سے تھا، جس کی ساری زندگی پچھلے 40 سال جو تھے وہ صادق اور امین کی حیثیت سے گزرے، اور ان کا پورا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھا، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ بعض جگہ آتا ہے یہ مجنون ہے، بعض جگہ دیوانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کرتے فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ آیت نمبر 3 ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، وہی اللہ تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی ہے جو پیدائش کی شروعات کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ مزید تعارف بیان کرتے ہیں هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے اور اس سے ملاقات یعنی عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ آیت نمبر 7 اور 8 ہے، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب منکروں کی حیثیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
مشرکین عبادت اور دعا میں خود ساختہ معبودوں کو شریک بناتے تھے، لیکن جب کسی بڑی مصیبت میں پھنستے تو خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے۔ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے آیت نمبر 22 اور 23 میں، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر تو پھر کیا ہوتا ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ جب یعنی کہ وہ سمندر میں جب تک ہوا اچھی چلتی رہتی ہے اور وہ خوشی سے ان کو لے کے اپنے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تب تک تو وہ بڑے پرسکون رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی کشتیوں پر سخت اور تیز ہوا آ جاتی ہے اور ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے یعنی سمندری طوفان، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خصلت بیان کر رہے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی رہتی ہے تو وہ بڑے خوش رہتے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کی مثال دی ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں جو تھیں خوب مل جل گئی، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی یعنی کہ خوب اچھا غلہ اگا دیا اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس وقت ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں، یعنی کہ اللہ چاہے تو کسی بھی وقت اچھی خاصی جو زرخیز زمین ہے اس پر تباہی آ سکتی ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ نظام کے تحت چلتے رہیں گے ہماری زندگیوں میں فساد برپا نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اس کے قانون سے ہٹیں گے ہماری زندگیاں جو ہے وہ فساد میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گی۔ اب مشرکین عذاب الہی کا مطالبہ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ یہ آیات کا کچھ ایسا حصہ ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب لانے کا چیلنج بھی دیتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں آتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف سے ان کی مدت پوری کر دی جائے تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت ڈھیل جس کو کہتے ہیں تو وہ بڑھاتے جاتے ہیں، پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کو گناہ اور ثواب میں فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کافر ناشکرے اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی سرداری کے تکبر اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو تب پکارتے ہیں جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا انسان کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کریں کہ کیا انسان کا حال ہے۔ جب تک اس کو خوشی ملتی رہتی ہے تو اللہ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں پکارتا جیسے اس کو پکارنا چاہیے، لیکن جب تکلیف ملتی ہے اور وہ پکارتا ہے اللہ کو اور تکلیف سے نکل جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 12 ہے یہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ آیت نمبر 21 ہے اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تمہاری آیات کو ماننے کی بجائے ان کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہہ دے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے۔
اللہ تدبیر میں، تمہارے مکر کا جواب دینے میں زیادہ تیز ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 1 میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آیات کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 اور 58 میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے۔ کیا ہے سینوں میں؟ دلوں کی شفا ہے قرآن پاک، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک جیسی دولت دنیا کی تمام دولتوں پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند شخص ہے۔ قرآن مجید کی اتنی خوبیوں کے باوجود کفار محض اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پرانے اور باپ دادا سے چلے آ رہے نظریات کے خلاف ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے غلط نظریات کو بدلنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس قرآن کو ہمارے نظریات کے مطابق بدل دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے آیا یا اسے بدل دو۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں سے اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ شروع کی آیات کو بار بار جب میں نے پہلے نہیں پڑھا اور دوبارہ اب ریپیٹ کیا تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف بیان کیا اور جو ان کے نظریات تھے ان کا رد کیا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، اور جو تم چاہتے ہو کہ اس کا کچھ حصہ بدل دیا جائے تو ایسا ہونا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ان کے قرآن کا انکار کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کریں، بلکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت نمبر 38 اور 39 میں بیان کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا۔ کہہ دے کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیسا ہوگا۔ اب اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ چند مخصوص صوفیاء کو اور اولیاء کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے ایک عام مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید اولیاء اللہ کا کوئی خاندان ہے اور وہی باقی جو ان کا خاندان ہے وہی اولیاء اللہ بن سکتے ہیں، اس لیے میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اولیاء اللہ ہیں کون۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان کی، پھر ان کی صفات بیان کی تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکتا ہے، اللہ کی صفات کو مکمل طور پر اپنا لے، اللہ سے دوستی کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حکم کے مطابق چلتا رہے، خود بھی عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے، تو ہر شخص اولیاء اللہ بن سکتا ہے۔ ولی، اولیاء ولی سے نکلا ہے نا، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 سے 64 میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا
وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے یعنی کہ تقوی اختیار کرتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یعنی کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اولیاء اللہ بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، اس کے بعد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اس نے ہمارے لیے احکامات دیے ان کو اللہ کے خوف سے کرتے چلے جانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ان سے بچتے چلے جانا ہے، یہ تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی جس قدر اضافہ اس میں ہوتا جائے گا اسی قدر انسان ولایت میں یعنی کہ اللہ کے ساتھ دوستی میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پوری طویل حدیث ہے اور نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے دی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا بطور مثال تذکرہ کیا ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت دی تو انہوں نے ان کی قوموں نے تکبر کیا اور دعوت کا انکار کر دیا۔ پھر یونس کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے، اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو تم برا ارادہ میرے ساتھ کرنے کا رکھتے ہو وہ کر گزرو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 75 میں آتا ہے، ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اب فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جسد خاکی کس طرح محفوظ کیا گیا۔ اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، یہ آیت دلیل ہے اس چیز کے اوپر۔ آیت نمبر 92 میں بیان ہوگا، جب فرعون پانی میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد والی قوموں کی عبرت کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو خود کو میرے مقابلے میں خدا کہلاتا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی۔ اس کی نعش کو محفوظ رکھا، اور یہ نعش آج بھی مصر کے میوزیم میں مکمل حالت میں محفوظ پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں بیان کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو جو بچا کے عبرت کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ پتا ہو کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا یہاں تک کہ انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی اور 3 دن کا ٹائم دیا گیا، پھر بھی ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ بالآخر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، تب انہیں یقین آیا اور پوری کی پوری قوم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔
ان کی توبہ اس قدر شاندار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا. یہ واحد قوم تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. آیت نمبر 98 سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو. یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان مہیا کر دیا. یہ واحد قوم تھی جس سے عذاب ہٹا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 اور 107 میں اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے. پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی گئی اور ہمیں بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس چیز پر اور اگر اللہ کسی نقصان کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو خوش کر دے, اپنے حکم کو ماننے والا بنا دے اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر و شرک سے اور منافقت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو قانون آج ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ ہم میں ان کو سیکھنے سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے جو ہے وہ بخشرمانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس مہینے کی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں ہمیں سمیٹنے والا بنا لے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی اس پیغام کو پہنچانے میں بتانے میں زیر زبر کی پیش کی اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سے درگزر فرمائیے. آمین یا رب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.